الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قال أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا بے شک اللہ رب العالمین تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو۔ قالوا اتتخذنا ہزوا، قوم کے لوگوں نے کہا کہ آپ ہم سے ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں۔ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، بنی اسرائیل نے کہا کہ آپ اپنے رب سے دعا کر دیجئے کہ اللہ رب العالمین ہمارے لیے گائے کی ماہیت بیان کر دے، یعنی وہ گائے کیسی ہو۔ قال انه یقول انها بقرۃ لا فارض ولا بکر، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ گائے ایسی ہونی چاہیے جو نہ بوڑھی ہو اور نہ کم عمر ہو، عوان بین ذالک، بلکہ بیچ کی ہو، درمیانی عمر کی ہو۔ فافعلوا ما تؤمرون، تو تم کر گزرو جس کا تمہیں حکم دیا جاتا ہے۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونها، پھر بنی اسرائیل نے کہا کہ آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ اللہ بیان کر دے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ قال انه یقول انها بقرۃ صفراء، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہو جو زرد ہو اور وہ اتنا دیدہ زیب ہو، دیکھنے میں اتنی اچھی ہو کہ دیکھنے والے خوش ہو جائیں۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، پھر انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے رب سے یا آپ اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کیجئے کہ گائے کی ماہیت اور بیان کر دے۔ ان البقرہ تشابہ علینا، بے شک گائے ہمارے اوپر مشتبہ ہو گئی ہے، یعنی ایسی گائیں بہت ساری ہیں۔ وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور انشاءاللہ ہم صحیح راستے پر آ جائیں گے، یعنی ہم انشاءاللہ اس کو کر گزریں گے۔ قال انه يقول انها بقرۃ لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ گائے ایسی ہو جو کام نہ کرنے والی ہو، کہ کھیتوں میں ہل جوتتی ہو، ولا تسقي الحرث، اور نہ پانی کھینچتی ہو یا پانی سیراب کرتی ہو، مسلمۃ لا شیۃ فیہا، بے داغ ہو، اس کے صحیح سلامت ہو، تندرست ہو، اس کے اندر کوئی داغ نہ ہو۔ قالوا الآن جئت بالحق، انہوں نے کہا کہ ہاں اب آپ نے صحیح بیان فرمایا ہے، قاعدے سے بیان فرمایا ہے۔ فذبحوها وما كادوا يفعلون، پس انہوں نے گائے کو ذبح کیا حالانکہ وہ کرنے والے نہیں تھے۔ اب یہاں چونکہ انہوں نے انشاءاللہ کہا تھا کہ انشاءاللہ ہم اب سے صحیح راستے پر آ جائیں گے، تو تب انہوں نے ذبح کیا۔ واقعہ اس میں یہ ہے کہ ایک لاولد آدمی تھا، مالدار آدمی تھا، جس کے اولاد نہیں تھی، اس کا بھتیجا اس کا وارث تھا، ایک ہی بھتیجا تھا، وہ وارث تھا۔ تو اس نے ایک دن اپنے چچا کو قتل کر دیا مال کے حرص میں، اور لاش کسی دوسرے کے دروازے پر پھینک آیا۔ تب بنی اسرائیل میں اب چیمے گوئیاں شروع ہو گئی، اختلاف ہوا کہ بھائی قتل کس نے کیا ہے، قاتل کا پتہ نہیں تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے لوگوں نے کہا کہ بھائی مسئلہ کیا ہے، کیا کیا جائے اب؟ تو اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تو اللہ نے حکم دیا کہ ایک گائے ذبح کریں۔ اللہ نے یہی کہا تھا کہ ایک گائے ذبح کرو، اب وہ گائے کیسی بھی ہوتی، ایک گائے ذبح کرنا تھا بس۔ وہ گائے ذبح کرتے تو قاتل کا پتہ چل جاتا، لیکن انہوں نے سوال پر سوال کیا کہ گائے کیسی ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، اس کی عمر کیسی ہو، تو اللہ سوال کی بنا پر ان پر سختیاں کرتا گیا الگ الگ، ہے نا، کہ ایسی ہونی چاہیے، ایسی ہونی چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے گائے کو ذبح کیا۔ تو اللہ نے یہ حکم دیا تھا کہ بھائی گائے ذبح کر کے اور اس کا کچھ ٹکڑا لے کر، ایک حصہ لے کر مردے کے جسم سے لگائیں گے تو وہ مردہ بتا دے گا۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا،
گائے کو ذبح کیا گیا، اس کا کچھ حصہ لے کر یا ایک حصہ لے کر کے مردے کے ٹچ کیا گیا مرنے والے کے، تو اس نے بتا دیا کہ میرا قاتل فلاں ہے، پھر وہ آدمی واپس مر گیا۔ آگے اس کی تفصیل کچھ آ رہی تھوڑی بہت۔ اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے، فالتو اور بیجا سوالات سے ہمیں اللہ بچائے، آمین۔